السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے مجھ میں ہے تو پارٹ 3۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے ناول کو۔ بیگم مسکراہٹ لیے نرمی سے بولی، جی آنٹی، مجھے کام تھا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ مروتاً کہتی اپنے کمرے میں چل دی۔ بھائی صاحب اب ہم بھی چلتے ہیں، مجھے بھی علی کے آفس جانا ہے، کہتے ہوئے وہ لوگ کھڑے ہوئے۔ ارے آپ ابھی تو آئے تھے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ جیا نے تکلف زدہ انداز میں کہا۔ نہیں جیا، آج مجھ سے اذان نے بریانی کی فرمائش کی ہے تو بس وہ کام بھی دیکھنا ہے، اور اب تو ملاقاتیں ہوتی ہی رہیں گی۔ پھر الوداعی کلمات کے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہوئے۔ بیگم کیا سوچ رہی ہو؟ انہوں نے سوچ میں ڈوبی سعدیہ بیگم سے کہا۔ آپ کو علینا کا انداز تھوڑا عجیب نہیں لگا؟ کیسے آج وہ اجنبی جیسا ریئیکٹ کر رہی تھی؟ انہوں نے حماد صاحب کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے ایسا ہو ہی جاتا ہے، اور پھر ہم اتنے سالوں بعد ملے ہیں تو بس بچی چچک گئی ہوگی۔ انہوں نے ان کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ کیا علی کے لیے علینا میرا صحیح فیصلہ ثابت ہوگی؟ انہوں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ سعدیہ بیگم آپ اتنی ٹینشن نہ لیں، سب اچھا ہی ہوگا، بس آپ ہمارے بچوں کے نصیبوں کی دعا کریں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مبارک ہو بھائی، وہ اس وقت علی کے کیبن میں موجود تھا۔ ہیں؟ کس بات کی مبارکباد؟ علی نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ ارے آپ کو نہیں پتا، نیکسٹ منتھ 18 کو آپ کا بھی زن مرادی کا کورس اسٹارٹ ہونے والا ہے، اذان نے سنجیدہ طاری کرتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اس نے اذان کو گھورا۔ آپ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے تو شادی کے بعد زن مرادی کا کورس اسٹارٹ ہوگا نا، اور ویسے بھی آپ زیادہ پریشان مت ہوئیے گا، شروع میں پریشانی ہوگی بٹ پھر، اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا، بس فضول اور بیتو کی باتیں کروا لو، اور تمہیں بڑا ایکسپیرینس ہے ان باتوں کا، جیسے ڈھیروں شادیاں کری ہیں تم نے۔ علی کا دل دیا ایک رکھ دے۔ کیا یار بھائی، اب تو آپ پرائے ہو جائیں گے اس کیٹ واک کے آنے کے بعد، اسے میں اب بھی برداشت نہیں ہوتا تو شادی کے بعد تو اس کا بس نہیں چلے گا کہ مجھے گھر سے باہر نکال دے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ تو تم بھی تو نند کا کردار ادا کرتے ہو پورا، اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ہائے بھائی، ابھی سے ہی جو آئی نہیں اس کی سائڈ کیسے لے رہے ہیں؟ کل وہ آ کر میرے خلاف کان بھرے گی تو آپ تو مجھے بھری جوانی میں بے گھر کر دیں گے، اس نے دہائی دی۔ ڈرامہ ہو تم پورا۔ تمہارے ایگزامز کب ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی بہت دور ہیں، اس نے چڑھ کر کہا کہ اسے ایگزام سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ اذان اس بار تمہاری کم مارکس آئے نا، اپنے مارکس کے ذمہ دار خود ہوں گے، اس نے وارن کیا۔ جی بالکل، اس نے ہوا میں اڑائی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ تیزی سے گزر رہا تھا۔ شادی میں اب بس 15 ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ بیٹا آج علینا کو تم شاپنگ پر لے جاؤ، میں جیا کسی کام سے جا رہے ہیں، انہوں نے ناشتہ کرتے علی سے کہا۔ ماما میرے پاس اس سارے کاموں کے لیے بالکل وقت نہیں ہے، اور آپ جب فری ہوں تو اسے لے جائیے گا، وہ کہتا اٹھا تھا۔ شاید علی آپ نے میری بات سنی نہیں کہ میں اور جیا آج کچھ دوسرے ضروری کام سے بیزی ہیں، اسی لیے علینا کو آج آپ شاپنگ پر لے کر جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ پر میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے جو ضائع کروں ان شاپنگز پر، اس نے ناشتے سے ہاتھ روک کر چڑ کر کہا۔ اس سب کے لیے ٹائم ہوتا نہیں ہے، نکالنا پڑتا ہے، اور ویسے بھی علینا کی اکیلی کی تو شادی نہیں ہے، آپ کی بھی ہے، اور آج کی شاپنگ میں آپ لوگوں کو اپنی ڈریسز سلیکٹ کرنی ہے، انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر رسان سے کہا۔ وہ تو آپ بھی سلیکٹ کر سکتی ہیں نا، ویسے بھی میں آپ کی پسند ہی کو تو ہر معاملے میں ترجیح دیتا ہوں، اب بھی آپ جو سلیکٹ کریں گے خاموشی سے پہن لوں گا، اس نے ہلکا سا طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو یہ بھی میں ہی کہہ رہی ہوں کہ تم علینا کے ساتھ آج لازمی شاپنگ پر جانا ہے، اور میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گی، اور ویسے بھی اب تمہیں اس سب کی عادت ڈالنی ہوگی، انہوں نے انڈے کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا۔ اسے میری ضرورت کبھی نہیں پڑے گی کیونکہ وہ ہر جگہ اکیلے گھومنے کی عادی ہے، اس لیے مجھے کوئی فضول عادت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی میرے لیے ابھی میرا بزنس امپورٹنٹ ہے، اس نے بھی اب اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ جب دیکھی جائے گی، فی الحال میں آپ کی کوئی بات نہیں سن رہی، انہوں نے اب اسے دیکھا اور دو ٹک کہا۔ بٹ میں 2 گھنٹے سے زیادہ اسے ٹولریٹ نہیں کروں گا، وہ بھی 2 ٹک لہجے میں کہتا اٹھا۔ علی ناشتہ تو کرتے جاؤ بیٹا، حماد صاحب جو پورے واقعے میں خاموش تھے اسے ادھورا ناشتہ چھوڑتے اٹھتا دیکھ کر بولے۔ نہیں بابا، بس میں اتنا ہی ناشتہ کرتا ہوں۔ اوکے اللہ حافظ، وہ کہتا باہر کو نکلتا چلا گیا۔ ماما آپ کیوں بھائی کو فورس کر رہی ہیں ہر چیز کے لیے؟ اذان بولا۔ آپ چپ رہو اذان، اب یہ پاگل ہوا ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، اب اس کی کم عقلی کی وجہ سے ہم رشتے تو نہیں خراب کر سکتے نا، وہ اسے خاموش کر گئی۔ کبھی کبھی ایک بلکہ زبردستی زندگی بھر کا پچھتاوا بھی دے جاتی ہے، اس نے بڑے گہرے لہجے میں کہا۔ اپنی عمر سے بڑی باتیں نہ کرو، اور جاؤ، تمہیں بھی کالج سے لیٹ ہو رہا ہے، اب کہ انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔
یار بیا، آج مجھے شاپنگ پر جانا ہے، تم چلو نا یار۔ ابھی ابھی اسے ہانیہ کی کال ریسیو ہوئی تھی۔ یار میں آج تو نہیں جا سکتی کیونکہ میں آج ایک جگہ انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں، اور واپسی پر آج بچوں نے پارک جانے کا کہا ہے، پھر کسی دن چلیں گے۔ اس نے اپنے پریس کپڑے ہینگ کرتے ہوئے کہا۔ یار اگر تھوڑا بھی ٹائم ہو تو چلو نا پلیز، مجھے شادی کے کچھ کپڑے لینے ہیں، اس نے منت کی۔ شادی کے لیے؟ بہن، جہاں مجھے یاد ہے تمہارے سسرال والوں نے تمہیں ابھی ڈھونڈا بھی نہیں ہے، اس نے چونک کر کہا۔ یار وہ علی نہیں ہے جس سے اس دن تمہاری بحث ہو گئی تھی، اس کی شادی ہے، اس نے فرینڈ سرکل کو انوائٹ کیا ہے، تو بس میرے پاس اچھا سا سوٹ نہیں ہے پہن کر جانے کے لیے، اس نے روحاں سے لہجے میں کہا۔ اس جج سے کس کی قسمت پھوٹ گئی ہے؟ یہ بیچاری دماغ کی پاگل ہے، اس نے منہ چھڑا کر کہا۔ یار اسے وہ جانے، ہمیں کیا، بس میں تو وہاں کا کھانا کھانے جا رہی ہوں، اتنے دن ہو گئے کسی کی شادی کا کھانا کھائے ہوئے، اور اپنی شادی کی بریانی تو نصیب ہوگی نہیں تو دوسروں کے مزے لے لو، اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ بہت کوئی مفتی ہو اور نیت خراب ہو تم ویسے، تسبیحہ نے نفی میں سر ہلاتے تعصب سے کہا۔ اچھا تو چل رہی ہے نا؟ پھر اس نے اس سے پوچھا۔ آج تو نہیں جا سکتی میں، کل چلیں گے، اور ویسے بھی اس کی شادی کون سی کل صبح ہے جو تو اتنی ٹینشن لے رہی ہے؟ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال کیچڑ سے آزاد کیے۔ اچھا جو تو انٹرویو دینے جا رہی ہے تیری چاچی کو تو نہیں پتا؟ اس نے رازدانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں ابھی تو نہیں پتا، میں نے تو چاچو سے کہہ دیا ہے کہ سنگنگ چھوڑ رہی ہوں، اس نے اپنے بالوں میں برش پھیر کر انہیں سیدھا کیا۔ تو تیری چاچی تو بھڑک گئی ہوگی؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں پر میں نے خاموش کر دیا، کہہ رہی تھی کہ گھر سے باہر نکال دوں گی، میں نے بھی سوچ لیا نکال دیں، اچھا جہنم سے جان چھوٹے گی، اس نے بیزاری سے کہا۔ ویسے بھی زندگی تنگ ہے ہی ہے وہاں، تو اس نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ اچھا اب میں فون رکھ رہی ہوں، مجھے تیار بھی ہونا ہے، 3 بجے ہے انٹرویو، اللہ حافظ، اس نے جلدی سے کہا کیونکہ گھڑی نے 1:30 کا ہنسا بجا دیا تھا۔ اوکے اللہ تمہیں کامیاب کرے، آمین، وہ دعا دے کر کال کاٹ گئی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے تم 10 ڈریس چیک کر چکی ہو، تمہیں کچھ پسند بھی آئے گا یا نہیں؟ اب وہ جج ہو گیا تھا، مرتا کیا نہ کرتا کہ مذاق پر وہ آ گیا تھا لینا کے ساتھ شاپنگ پر، کیونکہ آفس میں رہتے سعدیہ بیگم نے 3-4 بار کال کر کے اسے جانے کا بولا تھا۔ مجھے اپنی شادی کے لیے لہنگا لینا ہے، کسی پارٹی کے لیے نہیں تو دیکھ کر ہی لوں گی نا، اور مجھے جب پسند نہیں آئے تو ریجیکٹ ہی کروں گی نا، اس نے ناگواری سے علی کے ٹوکنے پر کہا۔ تو تمہیں کیا پورے شاپ کے کپڑے ٹرائی کرنا ہے؟ شاپ کیپر بھی اب سب سے کام لے رہا ہے، اس نے دانت پیس کر کہا۔ میں ایسے ہی شاپنگ کرتی ہوں، اور اگر تمہیں اتنی جلدی ہو رہی ہے تو نہ آتے، میں تو تمہیں نہیں لائی، زبردستی اپنی مرضی سے آئی ہو، علینا نے غصے سے کہا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مما نے بھیجا ہے کہ ان کی بہو کو شاپنگ کرا لاؤں، پر انہیں پتہ نہیں کہ ان کی بہو کو شاپنگ کرنے سے زیادہ شاپ کے کپڑے ٹرائی کرنا پسند ہے۔ اب علی چڑھ کر بولا۔ تم اتنی تکلیف ہو رہی ہے نا تو تم جا سکتے ہو، پر یہ سوچ کر جانا کہ جا کر آنٹی کو کیا جواب دو گے کہ مجھے مال میں اکیلا چھوڑا ہے، اس نے ابرو جھکا کر کہا۔ تمہارے پاس اب بس 1 گھنٹہ ہے، پھر میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں رکوں گا، اور میں کس کو کیا جواب دوں گا اس کی تم فکر مت کرو، مجھے پرابلم اور باتوں کو ہینڈل کرنا آتا ہے، تو ڈو یور ورک فاسٹ، اس نے اپنے بازو سینے پر باندھے اور وہ اسے دیکھتی پیر پٹکتی دوبارہ سے لہنگا دیکھنے لگی۔ یار اپنے لیے بھی کچھ لے لو، بچوں کے لیے تو بہت شاپنگ ہو گئی ہے، ہانے نے اسے پھر بچوں کے شاپ میں گھستے دیکھا تو تنگا کر بولی۔ میرے پاس بہت ہے کپڑے، اور ویسے بھی میں آئی ہی بچوں کی وجہ سے تھی، کافی ٹائم ہو گیا تھا ان کی شاپنگ ہی نہیں کر پائی تھی، اس نے ہادی کے سائز کی شرٹس دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے بچوں میں خود کو بالکل گم کر لیا ہے بیا، اس نے تسبیحہ کو بغور دیکھ کر کہا۔ ہاں تو ایک ماں اپنے بچوں میں ہی تو گم رہتی ہے، جو اس کے جینے کی وجہ ہوتے ہیں، جو اس کی طاقت بنتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ساری لائف ایسے اکیلے گزار دو گی؟ آج نہیں تو کل اپنے لیے تو کچھ سوچنا ہوگا نا تم نے، یہ بچے تو بڑے ہو کر اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے، ہانیہ نے اب کے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو فرینچ فرائز سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں نے ابھی اتنے آگے کا نہیں سوچا، اور ویسے بھی مجھے کیا علم کی میری کتنی زندگی ہے، بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں ان کا اچھا مستقبل دیکھ سکوں، بس اور کوئی چاہ نہیں ہے، بس اپنی ذمہ داری پوری نبھانا چاہتی ہوں، اس نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ تمہاری ایج ابھی صرف 25 ہے، ابھی انشاءاللہ پوری زندگی پڑی ہے، اور بچے بھی اب بڑے ہو رہے ہیں، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ انہیں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہوگی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہوتی ہے، لیکن میں ان کی کمی تو پوری نہیں کر سکتی نا، تو ایک رشتے کی محرومی ہے تو ہے بس،
اس نے جیسے بات ختم کرنی چاہی کہ اب لہجے میں کرب بھرا تھا۔ بیا شادی کر لو یار، اتنے اچھے اچھے رشتے مل جانے ہیں تمہارے لیے، ایک بار اس بارے میں سوچ کر تو دیکھو، ہانیہ نے اب کے بے بسی سے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شوہر ملنے سے انہیں ان کا باپ مل جائے گا، اس کی شفقت مل جائے گی؟ آج 4 بچوں کے باپ کے لیے بھی بنا اولاد والی بیوہ ڈھونڈتے ہیں، اور میرے 2 بچے ہیں، کوئی قبول نہیں کرے گا، اور اپنا مستقبل سیٹ کرنے کے لیے میں انہیں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتی۔ تسبیحہ نم لہجے میں بولی۔ اچھا چھوڑو اس ٹاپک کو، چلو مجھے بھی اب بھوک لگ رہی ہے، اب بچوں کو بھی لگ رہی ہوگی۔ اس نے بات کا رخ موڑا۔ ہاں چلو میں ذرا یہ دیکھ لوں، وہ آنسو صاف کرتی بولی۔ یہ تم کیا پہن کر آ گئی ہو؟ اس نے علینا کو لہنگے پر چھوٹی سی چولی پہنے دیکھ کر پوچھا۔ کیوں، آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے کیا؟ شادی کے لیے ڈریس سلیکٹ کیا ہے میں نے، اس نے اچنبے سے بولا۔ اتنی بیہودہ، جس میں سے تمہارے اوپری جسم کی نمائش ہو رہی ہے، میں ہرگز تمہیں یہ پہننے نہیں دوں گا۔ علی کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ چولی بیلی بٹن سے بھی اوپر تھی، جبکہ پیچھے سے بیک گلا بھی کافی ڈیپ تھا کہ وہ ایک نظر دیکھ کر نظر پھر گیا۔ تم سے میں نے تمہاری رائے پوچھی ہے بھی نہیں، پہننا میں نے ہے تو مرضی بھی میری ہوگی، اور مزید کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب سے آئے ہو دماغ خراب کر کے رکھا ہے۔ علی، جسے سخت ترین چڑ ہو رہی تھی، بولا۔ تو ایسا کرو، شادی بھی اپنی مرضی کے لڑکے سے کر لو جسے تم اس سب کے ساتھ قبول ہو، کیونکہ مجھے یہ سب نہیں پسند، اور میں اتنا بے غیرت نہیں بن سکتا کہ اپنی بیوی کو نمائش کی چیز بننے دوں۔ آئی سمجھ؟ اس نے ایک ایک لفظ چپا کر کہا کہ اب اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ تو جاؤ منع کر دو، میں کوئی مری تو نہیں جا رہی نا تم سے شادی کرنے کے لیے، بنت دماغ کا انسان۔ اب وہ علی پر چلائی تھی۔ اپنی آواز اپنے منہ میں رکھو علینا، زیادہ تماشا نہ بناؤ، اور چلو یہاں سے، کہہ کر وہ باہر نکل آیا۔ آیا بڑا سائیکو مائنڈ پرسن، اس نے سر جھٹکا۔ تسبیحہ ملک امزد ولد امزد ملک آپ کو 1,00,000 حق مہر علی حماد ولد حماد لودھی کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کے الفاظ اسے کسی سور سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو اس کے کانوں میں پھونکا جا رہا تھا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ قاضی صاحب نے پھر سے اپنے الفاظ دہرائے تھے، لیکن اس کے حواس ہی سن ہو چکے تھے۔ یہ زندگی کیسا پلٹا کھا رہی تھی؟ کیا بچوں سے کیے گئے اس کے وعدے ٹوٹ رہے تھے؟ اس کی زندگی تو اس کے بچوں کے لیے تھی، وہ کیسے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرے گی؟ ڈھیروں سوچیں۔ بولو میرا بچہ، چاچا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان کے کہنے پر اس نے لمحے بھر کے لیے آنسو سے بھری آنکھیں ان کی جانب اٹھائی تھی۔ قبول ہے؟ انہوں نے نم آنکھوں سے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ اس نے آنکھیں میچ کر قبول ہے الفاظ ادا کیے تھے۔ الفاظ ادا ہوتے ہی وہ تسبیحہ ملک سے تسبیحہ علی کے عہدے پر فائز ہو چکی تھی۔ علی سے پہلے ہی قبول کا مرحلہ ختم کیا جا چکا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں تسبیحہ، ہانیہ آ کر اس کے گلے لگی تھی۔ کیسی مبارکانی؟ جس رشتے میں میرے دل کی رضا نہیں شامل، اس کی کیسی مبارک؟ اس نے سپاٹا لہجے میں جواب دیا۔ میری جان، زندگی کے بہت سے معاملات میں ہماری دلی رضامندی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اللہ نے ہماری قسمت میں جو جیسا ہونا لکھا ہے ویسے ہی ہوگا۔ ہانی نے اس کا کندھا سہلایا تھا۔ ہانی میرے بچے، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتی، اور بچوں والی ماں کو کوئی قبول نہیں کرتا، اس نے جیسے شکوہ کیا۔ تمہیں پتہ ہے ابھی علی بھائی مجھ سے بچوں کا ہی پوچھ رہے تھے، تاکہ وہ اسے تمہارے پاس لا سکیں۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے تسبیحہ، اچھا سوچو تاکہ سب اچھا ہی ہو۔ ہانیہ نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا تھا۔ تو تم جا کر بچوں کو لے کر آؤ، یا چلو میں خود جاؤں گی، میں نے ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا، اور وہاں سے لہجے میں بولی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں نے گھر کال کی تھی، بچے ابھی سو گئے ہیں، اور آج ہی تمہاری رخصتی ہوگی۔ ہانیہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے، دماغ تم لوگوں کا خراب ہو گیا ہے، بنا سوچے سمجھے مجھے کسی کے بھی پلے باندھ دیا، جن کو میں جانتی تک نہیں، جو بالکل اجنبی ہیں میرے لیے۔ میں ابھی خود یہ سب قبول نہیں کر پا رہی ہوں، اور میں چاچو سے بھی کہہ دوں گی یہ بات کہ مجھے کچھ وقت چاہیے اس سب کو قبول کرنے کے لیے، اس نے باقاعدہ دانت پیس کر کہا۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ کی دوست سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ ابھی ہانیہ اپنا منہ کھولتی جب علی آ گیا۔ جی کیوں نہیں، اب آپ کی ہی زوجہ محترمہ ہے، کچھ کیا بہت کچھ باتیں کریں۔ ہانیہ شوقی سے کہتی اٹھ گئی۔ اس نے گلا پھنکارا۔ میں جانتا ہوں یہ سب جو بھی ہوا ہے اس کے لیے آپ مینٹلی تیار نہیں تھی، میں بھی نہیں تھا، پر شاید یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آپ کے بچوں سے کوئی پرابلم ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ایون میری پوری فیملی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس پورے ہال میں کافی لڑکیاں ہیں، پر میں نے خود آپ کا نام لیا کیونکہ اللہ نے بہت پہلے ہی ہمیں ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ دیا تھا، اور رہی بات رخصتی کی تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے گھر جائیں گی یا چاچو کے ساتھ۔ بہت آسانی سے اس نے تفصیلی بات کی تھی۔
آپ کو پتہ ہے آپ نے جو کیا ہے، اس سے ساری میڈیا والے یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا پہلے سے ہی کوئی افیئر تھا۔ سنگنگ فیلڈ میں رہ کر بھی کبھی میں نے اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیا، اور آپ کے ایک فیصلے نے لمحوں میں میرے دامن پر کیچڑ اچھلوا دی۔ اس کے اتنے آرام سے بولنے پر تسبیحہ کو تو آگ ہی لگ گئی، اسی لیے کاٹدار لہجے میں بولی، دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اور رہی بات میڈیا کی، تو ان لوگوں کو تو ویسے ہی اپنی ریٹنگ کے لیے کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز چاہیے ہوتی ہے۔ علی نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی حد میں رہیں، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی نہیں جاؤں گی، اور میں یہ بات چاچو سے کہہ دوں گی۔ مجھے نہیں بتا کہ آپ کو کیوں شادی کرنے کے لیے 2 بچوں کی ماں نظر آئی، پر یہ سب قبول کرنے کے لیے مجھے وقت چاہیے، اس نے ہلکی آواز میں گررا کر کہا۔ حد کی بات تو آپ رہنے ہی دیں، صرف ہاتھ پکڑنے کا نہیں بلکہ آپ کے پورے وجود پر ہی میرا حق ہے، اور رہی بات یہ سب قبول کرنے کی، تو وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، لیکن علی نے ضد میں اس کا ہاتھ پھر تھام لیا۔ میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اس نے دانت پیس کر کہا۔ آپ کے بچے صبح آ جائیں گے، اس سے زیادہ میں اب کچھ نہیں سنوں گا، اب آپ میرے نکاح میں ہیں، میری عزت ہے جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ 2 ٹک لہجے میں کہتا اٹھ گیا۔ ہاں جی، سمجھ نہیں آ رہا نا یہ سب کیسے ہوا؟ تو آئیے چلتے ہیں فلیش بیک میں۔ زبردستی ہانیہ اسے شادی میں گھسیٹ ہی لائی تھی، یہ کہنا بہتر ہوگا کہ قسمت اسے یہاں لے آئی تھی۔ یار ہانیہ، اتنا عجیب لگ رہا ہے سب، اجنبی ہے یار یہاں، میں واپس جا رہی ہوں، اس نے سخت جھنجھلا کر کہا۔ پاگل ہو گئی ہو یار، اور جو اس دن تھے پارٹی میں سب موجود ہیں جن سے تم آشنا ہو۔ ہانیہ اسے لے کر ٹیبل کی طرف چل دی جہاں سارے دوست ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ ٹیبل پر پہنچ کر ان دونوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو آپ تسبیحہ؟ ان میں سے ایک لڑکی اٹھ کر اس کے گلے ملی۔ جی میں ٹھیک ہوں بالکل، آپ لوگ سناؤ کیسے ہو؟ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ہم سب بھی ٹھیک ہیں، ہم نے سنا ہے آپ نے یہاں آنے سے منع کر دیا تھا، ہاشم نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ جی بس آج مصروفیت کی وجہ سے تھکن ہی اتنی ہو رہی تھی کہ کہیں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، بٹ ہانیہ پھر بھی مجھے زبردستی لے آئی، اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ ہانی کو گھورا جو کہ پاس سے گزرتے ویٹر سے اسٹارٹر لے رہی تھی۔ کیا ہوا، ابھی تک دلہن نہیں آئی اسٹیج پر؟ ہانیہ نے اسٹیج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، اسی کا انتظار ہو رہا ہے، شاید زیادہ ہی ٹائم لگ گیا ہے میک اپ میں، ہیرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار اس چکر میں تو کھانا بھی لیٹ ہو جائے گا نا، ہانیہ نے بیچارہ سی شکل بنا کر کہا۔ کہیں تو کھانے سے ہٹ کر بات کر لیا کرو ہانی، ہر جگہ اپنا ندیدہ پن دکھا دیتی ہو، ہاشم نے مصنوعی تعصب سے کہا۔ ہاں تمہیں کیا، تم نے کون سا یہاں بل پے کرنا ہے جو ٹوک رہے ہو؟ ہانی نے منہ بنا کر کہا۔ کیا ہوا، آپ تو علینا کو لینے گئے تھے نا، آ گئی وہ؟ جیا بیگم نے حسن صاحب کو کہا جن کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ تھا۔ بھاگ گئی ہماری بیٹی، ہمارے منہ پر کالک مل کر، انہوں نے گررا کر کہا۔ کیا بول رہے ہیں؟ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ، آپ ٹھیک سے چیک تو کرتے، جیا بیگم نے پھٹی آنکھوں سے کہا۔ سب چیک کر لیا، اور سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے اس کے بھاگنے کا کہ پارلر والی نے خود اسے کسی گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا ہے، حسن صاحب نے زخمی لہجے میں کہا۔ اب سب کو کیا جواب دیں گے؟ سعدیہ اور سب نکاح کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہی کہیں گے جو سچ ہے، جب ہماری خود کی اولاد نے رسوا کر کے چلی گئی ہے تو جھیلیں گے رسوائی بھی، حسن صاحب نے شکستہ حالت میں کہا۔ علینا کے والدین نے علی کے گھر والوں کو روم میں لے جا کر سب بتا دیا تھا، جس پر سعدیہ بیگم کا دل تو چاہا سخت سے سخت سنائے، لیکن حماد صاحب اور علی دونوں نے ہی اشارے سے انہیں روک دیا تھا کہ غلطی اولاد کی ہو تو ماں باپ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اب کیا کرنا تھا؟ برات نے واپس جانا تھا، پر شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جاتے جاتے علی کی نظر کونے کے ٹیبل پر پڑی جہاں میرون حجاب میں لپٹا گندمی چہرہ دکھا۔ مما، بارات واپس نہیں جائے گی؟ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا سمائی، وہ اس پر نظر ٹکائی بولا۔ کیا ہو گیا بیٹا، آپ یہاں کیوں رکنا ہے؟ سعدیہ بیگم نے اچنبھے سے پوچھا۔ بھائی کہیں ان خوبصورت لڑکیوں میں سے کوئی پسند تو نہیں آ گئی؟ اذان نے شرارت سے کہا۔ جی مما، آپ لوگ یہاں اپنی بہو لینے آئے تھے نا، تو ہم آپ کی بہو کو ضرور ساتھ لے کر جائیں گے، وہ پرسوچ لہجے میں بولا۔ بیٹا شاید آپ کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، حماد صاحب کو اس کی دماغی حالات پر شبہ ہوا۔ نہیں بابا، میرا دماغ بالکل جگہ پر ہے، آئیں آپ لوگوں کو آپ کی بہو سے ملاؤں، وہ انہیں کہتا ٹیبل کی جانب بڑھا۔ مجھے لگتا ہے اب ہماری اولاد نے ہمیں شرمندہ کرانا ہے، سعدیہ بیگم دانت پیستے ہوئے بولی۔ السلام علیکم۔ ٹیبل پر پہنچ کر اس نے بلند آواز میں سلام کیا۔ مس تسبیحہ، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ علی نے ڈائریکٹ تسبیحہ کو متوجہ کیا۔ مجھ سے؟ اسے لگا کہ اس نے غلط سنا۔ جی یہاں فی الحال تسبیحہ ملک آپ ہی ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جی کہیں، تسبیحہ نے کہا۔
میں آپ سے ابھی اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آرام سے اس پر آسمان گرایا، جبکہ سب کے منہ کھل گئے۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس پورے مجمع میں ہی دکھی آپ کو ایسا عجیب مذاق کرنے کے لیے؟ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور ناگواریت سے بولی، کیا آپ کو میرے چہرے پر لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ اور کسی سے نکاح کی بات کرنا کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ علی کے چہرے پر اور لہجے میں دونوں سے سنجیدگی ہی جھلک رہی تھی۔ جی بالکل، لیکن مجھے تو یہی لگا۔ خیر میں آپ سے نکاح کرنا نہیں چاہتی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ پر کیوں؟ کوئی وجہ؟ اس نے سوال داغا۔ کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ سے یا کسی سے بھی نہیں۔ اس نے خونخوار طریقے سے اسے گھورا۔ علی بھائی تسبیہ کرے گی آپ سے نکاح، ابھی اسی وقت۔ ہانیہ سنجیدگی سے بولی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ہانیہ؟ کیا بک رہی ہو؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اور چلو بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ تسبیہ کا دل تو کیا ایک جھٹ ہانیہ کی بات پر کہ کیا اب وہ اس کی زندگی کے فیصلے کرے گی؟ اور کیا سب جانتی نہیں؟ علی بھائی بس آپ اس کے چاچو کو یہاں بلا کر بات کر لیں، تسبیہ سے میں خود بات کرتی ہوں۔ ہانیہ یہ سب بول رہی تھی۔ جی آپ مجھے ان کا نمبر دے دیں، اس نے کہا۔ علی یہ کیا حرکت ہے؟ کیوں اس بچی کو پریشان کر رہے؟ سعدیہ بیگم فراہم ہوئی تھی۔ مما یار بھائی کچھ سوچ کر ہی کر رہے ہوں گے نا، اور یہ وہی تسبیہ ملک سنگر ہے جن کا میں آپ کو بتایا کرتا ہوں۔ اذان نے جیسے ماں کو ٹوکنا چاہا۔ تم چپ کرو، پورے حال میں شرمندہ کرانے پر لگے ہیں۔ جب لڑکی تیار نہیں تو کیا زبردستی کرے گا؟ اب سعدیہ نے اسے گھورا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اس ناول کے اگلے پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔